اے مالک مولا، اس مسجد کے امام صاحب پر، خطیب صاحب پر، کمیٹی کے ارکان پر، جتنے بھی لوگ مسجد سے وابستہ ہو کر تعاون کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی خصوصی رحمت برکت نازل فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، جن بچوں نے اور جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے آج اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں بیٹھے بیان سنا اور اپنی بہت ساری نفسانی خواہشات کو قربان کر کے اپنی مصروفیات کو ترک کر کے آئے، اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو قبول فرما کر ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو علوم دینیہ سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بتقاضائے بشریت سابقہ زندگی میں جتنے گناہ سرزد ہوئے ان پر سچی ندامت اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ اور نیک گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، جتنے ہمارے بچے عوام ہمیں سن رہی ہے، ہم سب کو مل کر اپنے قریبی اہل سنت کے اداروں کے ساتھ مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، افرادی قوت فراہم کرنے کی توفیق بخش۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اداروں کی تقویت اور ترقی کے لیے استعمال کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم میں جتنے بے روزگار ہیں سب کو عزت والا روزگار عطا فرما، جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے، جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں انہیں حوصلے صبر کے ساتھ ان کی خدمت کر کے درجات کی بلندی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک، پرہیزگار، متقی، اپنے والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور بہت بڑا ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے جن بھائی بہنوں پر قرضے ہیں اللہ عزت کے ساتھ ان کے قرضوں کے دوری کے اسباب بنا دے۔ جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، جن میں لڑکے موجود ہیں لیکن تنگ دستی کی وجہ سے نکاح نہیں کر پا رہے، اے اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور کر کے اچھے رشتے دلوا دے۔ اے مالک مولا، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں انہیں نجات عطا فرما، جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کی سبیلیں بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو مل کر اپنے دین اسلام کی تقویت اور ترقی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اسے مخلص حکمران عطا فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہم مسلمانوں کو عقل سلیم دے کر ہمیں متحد ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرما، اس ظلموں سے نجات عطا فرما، ہمارے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جو بھائی دل میں کوئی جائز تمنا رکھتے ہیں، جائز دعائیں ہیں، جائز خواہشات ہیں، اے اللہ تو سب کو جانتا ہے، سب کا نام لے کر ان دعاؤں کا ذکر کرنا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی جائز دعائیں قبول فرما لے، جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ، میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہم سب کو اسی طرح جس طرح ہم یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خاص طور پہ دعا کرنے ذرا ہماری بہنوں کے لیے جو ہمیں پردے میں رہ کر سن رہی ہیں۔ اے اللہ، میری جو بھی بہن پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، طبیعت میں بے قراری ہے، اضطراب ہے، کسی بھی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام سبب پریشانی دور فرما دے، غیر سے ان کی مدد فرما، ہماری بہنوں کو مزید عزت عطا فرما، مزید حیا اور شرم عطا فرما، ہماری بہنوں کو علوم دینیہ کے قریب آنے کی توفیق عطا فرما، انہیں بھی ہمیں بھی 5 وقت نمازی بنا دے۔ جو ہماری مائیں سن رہی ہیں اللہ، انہیں اپنی بچیوں کو حیا کا درس دے کر انہیں دین کے قریب کر کے اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔